الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير حضرات محترم، دنیا کا کوئی بھی انسان جسے اللہ نے نیکی اور برائی کی قوتوں سے نوازا ہوا ہے، جب بھی وہ اپنی زندگی کے متعلق سوچے تو اسے احساس ہوگا کہ اس کی بیلنس شیٹ نیکیوں اور برائیوں کی ہے، اس میں بہت زیادہ ڈفرنس ہے۔ کہ ہم دنیا کی بول بلیوں کے اندر، دنیا کی رعنائیوں میں اتنا کھوئے ہوئے ہیں کہ بے شک اللہ نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتا ہے اور برائی کو اسی کے برابر لکھتا ہے، پھر بھی جب ہم غور کریں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نیکیوں کے بجائے برائیوں کی دلدل میں بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں، حتیٰ
سکتا کہ ہم میں سے کوئی بھی انسان، چاہے وہ کہنے والا ہے یا سننے والے، اگر وہ اپنی زندگی پہ غور کرتا ہے اور اسے اپنے اندر جو کچھ نظر آتا ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو میرے حالات کا پتہ چل جائے، اور اگر خدا نخواستہ کسی انسان کی زندگی کا کوئی ایک پہلو بھی ننگا ہو جاتا ہے تو بحیثیت انسان ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے کہ یہ کیسا انسان تھا جس نے یہ کچھ کیا۔ لیکن یہ اللہ کا ہم پہ احسان اور فضل ہے کہ اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، ہم میں سے کسی کو کچھ بھی پتا نہیں میرے ساتھ جو میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ لیکن یہ بات مجھے اور آپ کو کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ میں تو آپ کو نہیں پہچان سکتا، نہ آپ میرے من کو جان سکتے ہیں، لیکن جو ذات ہماری یہ سارا کچھ دیکھ رہی ہے اس سے ہمارا کچھ بھی نہیں چھپا ہوا۔ میری جوانوں سے التجا ہے، باہر بزرگ کرسیاں ڈھونڈ رہے ہیں، یہاں بہت ساری پڑی ہوئی ہیں، یہ باہر پہنچا دے ذرا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر ہمیں یہ بات سوچ آئے کہ جو کچھ کر چکا ہوں وہ واپس تو نہیں ہو سکتا، آخر جو کچھ کیا ہے اس کا مداوع کیسے کروں، تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ جو اپنے بندوں پہ بڑے رحیم اور کریم ہیں، جو اپنے بندوں پہ بڑا ہی ترس کھاتے ہیں، جن کی صفت یہ ہے ودود، وہ بڑے ہی شفقت فرمانے والے ہیں، وہ اپنے بندوں کو زندگی میں بارہا موقع دیتے ہیں کہ یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ ویسے تو یہ ہے کہ یہ جو معافی کا سلسلہ ہے یہ 24 گھنٹے ساری زندگی ہر وقت اللہ کا دروازہ کھلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر صبح اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں اور دنیا والوں کو پکار کے کہتے ہیں کہ اے دنیا کے باسیوں، اپنے گناہوں کی دلدل میں گندے ہونے والے لوگوں، کوئی ہے اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگنے والا؟ جب رات آتی ہے تو پھر اللہ مالک ہمیں مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے گھبرا رہا ہے، جسے اپنے انجام سے خوف آ رہا ہے، اسے چاہیے کہ توبو الی اللہ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لے۔ لیکن اتنی بڑی فیسلٹی ملنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ انسان کے لیے ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے یہاں تک کہ موت کا فرشتہ اس کے پاس نہ آ جائے۔ جب موت کا خرخرہ شروع ہو جائے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسے وقت پہ فرعون نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا، جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا تھا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں اس اللہ پہ ایمان لاتا ہوں جو بنی اسرائیل کا رب ہے اور میں اس کا فرما بردار بنتا ہوں، لیکن یہ ایسا وقت تھا جب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا، اللہ نے اس کی اس بات کو قبول نہیں کیا تھا۔ تو ہم اس وقت کا انتظار کیے بغیر، ہمیں اگلے لمحے کا پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا بننے والا ہے۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكْرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، ہم کیوں بے خوف ہو چکے ہیں کہ اگر اللہ ہمارے گناہوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے خلاف تدبیر کرے، وہ زمین کو پھاڑ کے ہمیں دھنسا دے،
ساتھ ہماری زمینوں کو تہس نہس کر دے. افامن الذین مکروا السیئات، یہ برے کام کرنے والے کیوں اتنے بے خوف ہو گئے ہیں؟ جب اللہ رب العزت اپنی تدبیر کرتے ہیں تو یاد رکھو پھر دنیا میں کوئی بھی تو نہیں ہے جو اس کی مدد کر سکے. یہ بات میں بارہا مرتبہ عرض کر چکا ہوں. دنیا کے دو ملک ایسے ہیں جو اپنے آپ کو قوت، طاقت اور ٹیکنالوجی میں دنیا کا ایمان سمجھتے ہیں اور حقیقتاً ہیں بھی. ایک امریکہ ہے، دوسرا جاپان. لیکن دونوں کی اثر خباستیں اپنی انتہا پہ ہیں. اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا، لیکن جتنے گناہ ان ملکوں میں ہوتے ہیں کہیں نہیں ہوتے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی انسان اس بات سے غافل ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ قدرتی آفتیں انہی دونوں ملکوں پہ آتی ہیں؟ اور ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود اگر اللہ سمندر کے پانی کو اچھالتا ہے تو اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو روک سکیں. ابھی تک ان کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں آئی کہ یہ اللہ کے ایک اچھالے پانی کو، بھیجے ہوئے پانی کو روک سکیں، ان کی بلڈنگیں اپنے آپ کو کھڑا رکھ سکیں. پانی تو بہت بھاری چیز ہے. ہوا کا ایک بھگولا آتا ہے. کیا آپ نے بارہا مرتبہ نیٹ پہ یہ نہیں دیکھا کہ کتنی ریاستیں اور اس کے شہر، ان کے قصبے اور ان کے گاؤں جو ہے وہ ہوا کے اندر اس طرح اڑ رہے ہیں جس طرح کاغذ یا پتے اڑ رہے ہوتے ہیں. ان کے گھروں کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت اس وقت ہمیں کہتے ہیں افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب. جو برے کام کرنے والے ہیں کیوں بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ زمین کے اندر مسخ، زمین کے اندر دھنسا دے، ان کے چہروں کو بگاڑ دے، یا ان پہ اپنے عذابوں کو مسلط کر دے؟ کون ہے دنیا میں اس وقت جو ان کی مدد کر سکے؟ جب ہماری مدد اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تو پھر بحیثیت مسلمان ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ برائی کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ نیکی کا قدردان ہے. اسی لیے ہماری زندگی میں بار بار ایسے مواقع آتے ہیں اور بار بار ایسی فیسلٹیز دیتے ہیں اللہ مالک کہ انسان اپنی کوتاہیوں کا مداوع کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے. کبھی ذی الحجہ کے بہترین دن آ جاتے ہیں، کبھی عید الفطر اور عید الاضحیٰ آتی ہے، وہاں پہ قربانیاں کرنا اور باہر نکلنا انسان کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے. اور کبھی اللہ برکت والا رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کرتا ہے، صرف اس لیے کہ انسان اپنے گندے لباس کو، اپنے غلیظ دل کو، اپنے بدبودار جسم کو دھو لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے. تو اے حضرت انسان، میں اور آپ سوچیں، ہم میں سے بہت سے لوگ نماز کے لیے تو آگے، ہم میں سے بہت سے بھائی روزہ تو رکھ رہے ہیں، ہم میں سے بہت سے بھائی خرچ تو کر رہے ہیں، ہم میں سے بہت سے انسان اللہ کی کلام کو دن رات پڑھ تو رہے ہیں. لیکن کبھی میں نے یا آپ نے سوچا ہے پیچھے جو کر چکے ہیں اس کی معافی بھی مانگی ہے یا نہیں؟ جو کچھ ہم سے ہو چکا. اور یاد رکھیں یہ ہمارے ہاں معقولہ بڑا عام ہے کہ کنویں کے پانی کو پاک کرنا ہے تو پہلے کتے کو نکالو جو اندر ہے. تو اگر ہم نے بھی اپنے آپ کو صاف کرنا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے بتایا کہ اگر ان گناہوں سے جان چھڑانا چاہتے ہو، اللہ کی نظروں میں صاف ہونا چاہتے ہو، تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو کچھ کیا ہے اس پہ نادم ہو کے اللہ سے معافی مانگ لو.
جب انسان اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ سارے گناہوں پہ قلم پھیر دیتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھے، کیسے توبہ کرنی ہے، کیا طریقہ کار ہے. ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ ہم دن میں 2-4 تسبیح جو ہے استغفار کی کر لیں تو یہ توبہ سمجھ لیتے ہیں. نہیں میرے عزیز بھائیوں، توبہ کے لیے کچھ شرائط ہیں. جب تک ان شرائط کو پورا نہیں کریں گے توبہ کی کوئی حیثیت نہیں. سب سے پہلی بات کہ جو کچھ کیا ہے اسے سوچ کے پریشان ہو جائے، نادم ہو جائے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا صحیح بخاری کے اندر قول ہے کہ ایک ایماندار آدمی جو ہے جب اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ایک ایسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے جس میں لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، اوپر سے پتھر گر رہے ہیں اور کوئی پتھر یا کوئی تودا اسے دبا دے گا اور وہ خوف زدہ ہو کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. ایک ایماندار سے جب گناہ ہوتا ہے تو وہ ایسے مضطرب ہو جاتا ہے. اور اس کے برعکس جس کا دل ایمان سے خالی ہے، جس کے دل میں فسق و فجور نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور جو گناہ کرنے کے بعد اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اس نے اڑا دیا اور اس کے بعد وہ بھول گیا کہ کوئی مکھی میرے منہ پہ بھی بیٹھی تھی. اب مجھے اور آپ کو اس ترازو میں سوچنا چاہیے، غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں. کیا غلطی کے بعد ہمیں کبھی احساس ہوا ہے کہ ہم کس انجام سے دوچار ہونے والے ہیں اس گناہ کے بعد؟ اگر بے توبہ مر گئے تو کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں، اگر ہم اپنی غلطیوں کا اندازہ لگائیں تو ہمیں شرم محسوس ہوگی. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دکان پہ کھجوریں بیچ رہے ہیں. کھجوریں بیچ رہے ہیں تو ایک خاتون کھجوریں لینے کے لیے آئی. اس کا نقاب پیچھے ہٹا، چہرہ دیکھ لیا تو شیطان نے دل میں غلط خیال ڈال دیا. کہنے لگے بی بی اندر اس سے بہتر کھجوریں ہیں. وہ اپنی سادگی میں اس کی بات سن کے اندر آئی تو اس نے زبردستی پکڑ کے اس کے منہ کا بوسہ دے دیا. اس نے صرف اتنا کہا، اتق اللہ، تمہیں اللہ کا ڈر نہیں آتا؟ بھول گیا دکانداری کو. اسی وقت یہاں سے بھاگا مسجد نبوی کی طرف اور دربار رسالت کے اندر حاضر ہو کے کہتا ہے، اے اللہ کے پاک رسول، مجھے سزا دے کے پاک کر دیجئے، میں غلطی کر بیٹھا ہوں، مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگنور فرماتے ہیں. دوسری طرف آ کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے. چین نہیں آ رہا. آپ پھر درگزر فرماتے ہیں. اسی طرح وقت گزرتا رہا ہے. عصر کا وقت آ جاتا ہے، اسے چین نہیں مل رہا. اسی اثناء میں نماز کا وقت ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں. اس کے دل کی کیفیت یہ ہے کہ مجھے فوری طور پہ سزا ہو جانی چاہیے تاکہ میں مرنے سے پہلے اللہ کی عدالت میں شرمندہ ہونے سے بچ جاؤں. نماز ختم ہوتی ہے، سارے لوگوں کے سامنے پھر اٹھتا ہے، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. آپ نے ابھی پوچھا نہیں ہے کہ غلطی کیا ہوئی ہے، لیکن زمین و آسمان کا مالک جانتا ہے کہ اس سے کیا غلطی ہوئی. اس کی دل کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک بہترین قانون بنا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ میرے ساتھی، اللہ نے ایک آیت اتاری ہے، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. جو دن کے اطراف میں نماز پڑھ لیتے ہیں، نہ ان کی صبح نمازوں سے خالی ہے نہ ان کی شام نمازوں سے خالی ہے، وہ اللہ کی عبادات کے لیے منہمک رہتے ہیں.
اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھتے ہیں، اللہ کے فرائض میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے. کہا ان کا یہ نیک عمل اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے، یہ چھوٹی سی کوتاہی اس نماز کی وجہ سے اللہ معاف فرما دیتے ہیں. تو جب چھوٹی کوتاہی اللہ نماز کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں تو ہمیں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، بڑی کوتاہی جو ہے یا وہ سزا کے ساتھ معاف ہوتی ہے یا توبہ کے ساتھ معاف ہوتی ہے. ایک دوسرے صحابی حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے غلطی ہو گئی، ایک عورت سے بدکاری کر بیٹھے. اب چین نہیں ہے، اللہ کے رسول کے پاس گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ غلطی یہ ہو گئی ہے اور آپ مجھے سزا دیجئے، مجھے راحت پہنچا دیجئے. آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے توبہ کرو، اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. نکلے باہر، چین نہ آیا، پھر واپس پلٹ آئے. دوسری مرتبہ پھر کہا اے اللہ کے رسول مجھے سزا دے دیجئے، مجھے چین نہیں آتا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اللہ کی عدالت میں اس طرح گندا اور غلیظ نہیں جانا چاہتا. آج ہمارے اس ملک میں مولویوں نے ایسا تماشا لگایا ہوا ہے اور پوری بے شرمی کے ساتھ کہتے ہیں جھوٹ بول کے کہ میں اللہ کی کتاب سے یہ بات بتا رہا ہوں، رسول اللہ کی حدیث سنا رہا ہوں. اللہ کی غلط بات ہے. حدیث کیا پڑھتا ہے؟ کہتا ہے اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس لیے میں خوبصورت عورتوں کو دیکھتا ہوں. تو پھر اللہ نے قرآن میں جھوٹ بولا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اہل ایمان سن لو، جب کسی دوسری خاتون کو دیکھو تو اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو. ہمارے اندر شرم اور حیا نام کی چیز کوئی نہیں رہی. ہمیں کسی کی بیٹی اپنی بیٹی نہیں لگتی، کسی کی بہن کو اپنی بہن نہیں سمجھتے. ہر شخص ایک بھیڑیا بنا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو میرے من میں آتا ہے میں کروں. اور یہ سب کچھ اتنا عام ہو چکا ہے کہ ٹیلی فون پہ غیر محرم سے باتیں یہ روزے کی حالت میں بھی باز نہیں آتے. تو وہ صحابی رسول واپس پلٹ کے آیا، پھر آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے. آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے توبہ کرو، اللہ بڑا ہی توبہ کرنے والا مہربان ہے. پھر وہ گیا، تھوڑی دور جا کے پھر پلٹ آیا. تیسری مرتبہ پھر کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے سزا دیجیے، میں نے غلطی کی ہے. آپ نے پھر اسے کہا، جب وہ چوتھی مرتبہ بھی پلٹ کے آیا تو آپ نے لوگوں سے کہا یہ پاگل تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ پاگل نہیں ہے، لیکن جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی انہیں پتا تھا کہ ایک گناہ سے آلودہ شخص اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا. آج تو ہمارے مولویوں نے تماشا لگایا ہوا ہے، کوئی زانی مر جائے، کوئی شرابی مر جائے، کوئی حرام خور مر جائے، مولوی کو آ کے ٹکے دے دو، یہ وہاں جا کے قرآن خوانی کرے گا اور بخشا کے واپس آ جائے گا. یہ تماشا اللہ کی عدالت میں بھی ایسے ہی ہونا تھا، تو پھر اللہ نے یہ سارا نظام کیوں بنایا ہے؟ جس طرح ہماری عدالتوں میں پیسے دے دیے جائیں تو مجرم چھوٹ جاتا ہے اور بے گناہ کو پکڑ لیا جاتا ہے، کیا ہم نے اللہ کی عدالت کو بھی ایسا ہی تصور کر لیا ہے؟ اور قرآن کی کس آیت میں آتا ہے کہ اللہ نے مولوی کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے کہ جس کے لیے وہ پارے پڑھ دے گا تو وہ بخش دیا جائے گا، اور جسے مولوی سہارا نہیں دے گا اسے کچھ نہیں ہوگا، حالانکہ مولوی کو خود پتا نہیں کہ اس کے ساتھ کیا بننے والا ہے. ہمارے بر صغیر کے اندر یہ بہت بڑا تماشا لگا ہوا ہے. علماء قرآن کی صریح نصوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں،
برے انسان کی جان کو نکال کے جب فرشتہ آسمان کی طرف جاتا ہے، آسمان کا فرشتہ پوچھتا ہے یہ کون ہے، جب بتایا جاتا ہے فلان ابن فلان، تو وہ کہتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، اس کے لیے آسمان کے دروازوں کو نہیں کھولا جائے گا، اسے جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا جب تک ایک شرط پوری نہیں کرے گا۔ وہ شرط کیا ہے؟ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، سوئی کے نکے کے اندر سے اونٹ کو گزارے پھر اس کے لیے آسمان کے دروازے کو کھولا جائے گا۔ اور مولوی کہتا ہے تم مجھے پیسے دو، میں 2.5 پارے پڑھتا ہوں تو راہداری تمہیں مل جائے گی۔ اے مسلمانوں کیا سوچیں ہم؟ اللہ کہتا ہے میں اس کے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا، مولوی کہتا ہے میں راہداری دے دوں گا، کون جھوٹا ہے؟ اور ہم ایک جھوٹے کے باتوں میں آ کے اپنی زندگی کی کوتاہیوں، بے شمار کوتاہیوں کے باوجود توبہ کی طرف نہیں آ رہے ہیں، اور یہ تصور رکھتے ہیں کہ فلاں بچا لے گا، فلاں ایسا کر دے گا، فلاں ایسا کر دے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر کو جو تعلیمات دے کے بھیجی تھی، آپ نے جن لوگوں کو ان تعلیمات کے ساتھ تربیت کی تھی، ان کی کیفیت یہ ہے۔ معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ 4تھی مرتبہ پھر آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، مجھے چین نہیں آتا۔ آپ نے چونکہ یہ ایک شادی شدہ مرد ہے، آپ نے کہا ایک گڑھا کھودو اور اس میں دبا کے پتھروں کے ساتھ مار مار کے مار دو۔ یہ صرف ایک دفعہ زنا کی سزا ہے شادی شدہ کے لیے۔ میں اور آپ اپنے گریبان میں دیکھیں ہمارے من میں کیا کچھ ہے۔ اور جب مار رہے تھے تو اس وقت جب یہ فوت ہو جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں 2 گروہ بن گئے۔ ایک کہنے لگے کہ معاذ نے بہت غلط کیا، حرام موت مر گیا، اور کچھ نے کہا نہیں، یہ اس کی توبہ کی علامت تھی کہ اس نے سزا کو قبول کر لیا لیکن پیچھے نہیں ہٹا۔ 2 دن گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ بات پڑی ہوگی۔ آپ آئے تو مجلس میں بیٹھ کے کہنے لگے لوگوں اپنے بھائی کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگو۔ اور آپ نے فرمایا اس نے ایک شخص نے اعتراض کیا کیا اس کے لیے جس نے بدکاری کی تھی؟ آپ نے فرمایا اس نے توبہ کے لیے اپنی جان دے دی، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، مدینے کے 70 گناہ گاروں میں یہ تقسیم ہو تو اللہ سب کو معاف فرما دے۔ کیا ہم میں سے بھی کسی انسان کو احساس ہے؟ چلو ہم تو ایک اسلامی حکومت کے اندر نہیں رہتے، عیسائیوں اور یہودیوں کے زر خرید غلاموں کی حکومت میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک دروازہ تو ہے جس میں ہمارا برم بھی رہ جاتا ہے اور معافی بھی مل جاتی ہے، وہ توبہ کا دروازہ ہے۔ کتنے مسلمان ہیں رمضان کا 18واں دن گزر رہا ہے اور اس نے اس کے دن یا رات کو رو کے اللہ سے کہا ہو اے اللہ جو زندگی میں ہوا ہے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ اتنے عظیم لوگوں کا مجمع ہے، اپنے دل سے پوچھیں کہ ہم میں سے کسی ایک بندے نے بھی اس سوچ کے ساتھ اللہ سے معافی مانگی ہے؟ شاید یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ ہم بس فضائل سننے کے عادی ہیں، یہ کرو تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو تو یہ ہو جائے گا، تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کچھ کر لیا، اب ہمارے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیو کپڑے گندے ہو جائیں جب تک دھوئیں نہ تو لاکھ خوشبوئیں لگا لیں،
ان کپڑوں کی میل اور گند ختم نہیں ہوتا، نہ انہیں کوئی پسند کرتا ہے۔ انہیں خوبصورت بنانے کے لیے پہلے دھونا ضروری ہے، پھر اس کے بعد خوشبو سے معطر کریں تو آپ اچھے اور خوبصورت لگیں گے۔ جو انسان اپنے گندے لباس کے اوپر خوشبو لگا کے نکلے گا، لوگ کہیں گے پاگل ہے۔ تو ہم اپنے گندے ضمیر اور گندے جسم کے ساتھ نماز کی خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان اپنی زندگی کے معاملات کا احساس کرے۔ ہماری زندگی بڑی تیزی کے ساتھ موت کی جانب بڑھ رہی ہے۔ کوئی شخص 60-70 سال زندگی کا کارڈ لے کے نہیں آیا ہوا۔ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ دادا ہے تو اس کی زندگی میں پوتا چلا جائے گا۔ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ باپ ہے تو جوان بیٹے سے محروم ہو جائے گا۔ کسی کو یہ پتا نہیں وہ بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے موت مانگے گا تو موت نہیں ملے گی۔ یہ مالک کی تقسیم ہے۔ تو ہمیں بھی کوئی پتا نہیں، آنے کا تو پتا چل جاتا ہے کچھ مدت پہلے، لیکن جانے کا پتا کسی کو نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اس کائنات کے سب سے پیارے، سب سے پاکیزہ، سب سے متقی، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ اللہ کے مقرب، اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انجام کے متعلق اتنے خوفزدہ تھے کہ ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ، اللہم، اے میرے اللہ، احسن عاقبتنا، میرے انجام کو بہت اچھا کر دے، فی الامور کلہا، سارے معاملات میں، واجرنا من خزی الدنیا، اے اللہ مجھے دنیا کی ذلت سے بچا لینا، وعذاب الآخرہ، اور آخرت کے عذابوں سے بچا لینا۔ دنیا کی ذلت بھی یاد رکھیں وہ توبہ سے مٹتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کو مصیبتوں سے نکال دیتا ہے، اللہ اسے ذلتوں سے نکال دیتا ہے۔ اور اگر ہم معاش کی تنگی کا شکار ہیں تو اس کا سبب بھی اللہ نے بیان کیا تھا، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی۔ لوگو، جب میرے ذکر سے اعراض کرو گے تو دو سزائیں دوں گا، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا میں سزا کیا ہوگی کہ جب میرے ذکر سے اعراض کرو گے تو فإن له معیشۃ ضنکا، میں تمہاری معیشت تم پہ تنگ کر دوں گا۔ آج بڑے سے بڑا صنعت کار، کاشتکار، ٹریڈر، کوئی بھی انسان غریب سے لے کر اوپر تک اگر اپنے حالات اور ماحول کا جائزہ لیتا ہے تو انتہائی تنگی اور سختی کا شکار ہے، ہر وقت خوف زدہ اور پریشان ہے، جبکہ اللہ نے 1400 سال پہلے کہا تھا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے مثال بیان کرو اس بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنہ، اس کے رہنے والے بڑی مطمئن زندگی بسر کر رہے تھے۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیها رزقها رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے رزق کے انبار ان کے پاس آ رہے تھے۔ جب رزق ملا تو انہوں نے کیا کیا؟
فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے کفر کیا۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، اللہ نے ان نعمتوں سے ہمیں بھی نوازا ہے۔ ہم میں سے جو شخص جسے اللہ سواری سے، خوبصورت گاڑی سے نوازتا ہے، ہمارے بیٹے یا ہم اس میں ریکارڈ پلیئر لگا کے یا اس میں وہ سکرین والی مووی لگا کے، کیا ان ساری چیزوں سے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس پہ بڑے بڑے سپیکر لگا کے ڈیک میں پوری آوازیں کھلی چھوڑ کے دنیا کو کیا دکھاتے ہیں کہ جو نعمت اللہ نے دی تھی ہم اس اللہ کی مخالفت سرے عام کریں گے؟ تو کیا پھر اس کے جواب میں اللہ ہم پہ ترس کھائے گا اور رحم کرے گا؟ اگر اللہ ہمیں اولاد سے نوازتا ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ سیدنا ابراہیم کی طرح اللہ کے سامنے جھک جاتے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ابراہیم کو بڑھاپے کے اندر اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، اور میرا رب وہ ہے جو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ پھر کیا کہا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے اللہ مجھے جو اولاد دی ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے نمازی بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنانا۔ ربنا وتقبل دعا، اللہ جس طرح بیٹا دینے سے پہلے تو نے میری دعا کو قبول کر کے ایک نہیں 2 بیٹے دیے تھے، اب میری دوسری دعا یہ قبول کر لے، مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، انہی انبیاء کو ماننے والے ہیں، کیا جب ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا جاتا ہے تو یہی کچھ کرتے ہیں؟ کیا ہماری زبان سے یہی دعا ہوتی ہے اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو نمازی بنانا؟ یا ہمارے دروازوں پہ کچھ اور ٹشن ہو رہے ہوتے ہیں، ہماری مجلسوں میں ناچ گانا اور نہ معلوم کیا کیا شغل ہوتے ہیں؟ یہی ہے فکفرت بانعم اللہ، اللہ نعمتیں دیتا ہے، انسان ان کا کفر کرتا ہے۔ اسی طرح میرے وہ بھائی جنہیں اللہ نے مختلف مناصب سے نوازا، وہ بڑی بڑی طاقتور پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت نے انہیں یہ سب کچھ دیا ہے، وہ ان پہ لوگوں کی خیر خواہی کرنے کے بجائے رشوت کا مال اکٹھا کر کے خود اور اپنی اولادوں کو کھلا رہی ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا انجام جنت ہے؟ کیا یہ اللہ کی معافی کا سبب بنے گا؟ اللہ اس بات پہ راضی ہوگا جو کچھ کرتوتے ہم کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، جو کچھ بھی ہے پھر بھی اللہ کو پھر ترس آتا ہے ہم پہ۔ سورۃ زمر کے اندر اللہ فرماتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے پیارے بندو،
اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کر لیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس سے معافی مانگ لینا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہاری معافی سے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے معافی کیسے ملے گی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوگوں پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف. جس طرح ہم اپنی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے جاتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہم غلط سمت جا رہے ہیں، تو دانا اور عقل مند وہ ہے جو یو ٹرن لے کے واپس آ جائے اصل رستے پہ. تو جو انسان وہیں پہ بھاگتا چلا جائے کبھی اپنی منزل پہ پہنچے گا؟ تو اللہ رب العزت بھی کہتے ہیں اے میرے بندو، تم غلط سمت بھاگ رہے ہو، تمہاری منزل ادھر نہیں ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوٹ کے اپنے رب کی طرف آ جاؤ، تمہارا رب تمہیں بلاتا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کیا کرو رب کے پاس آ کے، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے فرما بردار بن جاؤ. من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہیں عذاب چمٹ جائے. ثم لا تنصرون، پھر یقین جانو دنیا میں کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، لوگوں اس چیز کی تابعداری کرو جو تمہاری طرف اللہ تمہارے رب نے نازل کی ہے. اس کا نام قرآن ہے، کسی فرقے کا نام نہیں ہے. واتبعوا، اتباع کرو، ما انزل الیکم، جو نازل کی تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے. من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. پھر انسان جو بھی اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکتا ہے اللہ نے وہ پہلے ہی بتا دیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تقول نفس یا حسرتا، پھر یہ نہ کہنا یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، افسوس مجھے اپنی ذات پہ، اپنے کردار پہ، اپنے اعمال افعال پہ کہ میں نے اپنے رب سے کیوں منہ موڑا. ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. جب بھی کوئی ہدایت کی بات کرتا تھا میں مذاق میں اڑا دیتا تھا. چل اپنی نمازاں سام، پتہ ہے جڈا کو تو حاجی ہیں. آج یہی جواب ملتا ہے. اللہ رب العزت 1400 سال پہلے یہ بات بتلا رہے ہیں ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. تم مذاق کرنے والوں میں ہی رہا. اللہ کہتے ہیں ان تقول نفس او تقول لو ان اللہ ہدانی، پھر مجھے یہ نہ کہنا کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا لکنت من المتقین، میں بھی اچھا بن جاتا. اللہ رب العزت کہتے ہیں اور یہ بھی مجھے نہ کہنا او تقول حین تری العذاب، جب اپنی آنکھوں سے اپنے انجام کو دیکھ لو گے، لو ان لی کرۃ، پھر تم مجھے کہو گے اللہ ایک مرتبہ واپس لوٹا دے، فاکون من المحسنین، میں بہت اچھا بن کے آؤں گا. اللہ رب العزت پھر جواب کہتے ہیں میں یہ جواب دوں گا بلا قد جاءتک آیاتی، کیا تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی؟ فکذبت بها، کس نے حق دیا تھا میری آیاتوں کو جھٹلاؤ. وکنت من الکافرین، ہر بات میں ہی میرے حکم کا انکار کرتا رہا. اب ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ یہ مولویوں کا کام ہمیں ڈرانا ہے، یہ تو خام خواہ ہر وقت تھریٹ کرتے ہیں لوگوں کو.
اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، جو شخص اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے گا، جو بات اللہ نے نہیں کہی وہ اللہ کی طرف منسوب کرے گا، قیامت کے دن ایسے ذلیل انسان کا چہرہ اللہ کالا کر دیں گے۔ میں نے جو کچھ آپ کے سامنے عرض کیا، آپ اپنے گھروں میں اس آیتوں کو آیت نمبر 52 سے لے کر آیت نمبر 60 تک سورۃ زمر 24واں پارہ اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لینا۔ کیا میں نے اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہی؟ کیا جو میں عرض کر رہا ہوں یہ اللہ ہی کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں؟ جب یہ اللہ ہی کی بات ہے تو اے مسلمانوں، اے ایمانداروں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ یاد رکھو ہماری نجات گناہ میں نہیں ہے، ہماری نجات حرام خوری میں نہیں ہے، ہماری نجات حرام کاری میں نہیں ہے، ہماری نجات اللہ کی فرما برداری اور اس کی اطاعت میں ہے۔ تو فرما برداری صرف رمضان تک نہیں، یہ ہماری زندگی کی پیدائش، ہماری جوانی کی آغاز، ہماری بلوغت کے آغاز سے لے کر ہمارے مرتے کے وقت آخری سانس تک ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں، لیکن انسان اس دوڑ کے اندر نیکی اور برائی کی ریس میں نیکیوں میں بہت پیچھے ہے، برائیاں بہت آگے بڑھ چکی ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کتنا رحیم و کریم ہے، وہ ہمیں مخاطب ہو کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اہل ایمان، یہاں کافر مخاطب نہیں ہے، وہ ایماندار مخاطب ہیں جن سے غلطیاں ہو چکی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان کے دعوے دارو، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، لیکن اللہ سے سچی معافی مانگنا۔ جو انسان اپنے گناہوں کو ترک کر کے یو ٹرن لے کے اپنی زندگی کو بدل کے پکی اور سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ کہتے ہیں عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ان قریب تمہارا رب تمہارا جائزہ لے کے، تمہارے کردار کو دیکھ کے، جو زندگی میں پہلے کوتاہیاں ہوں گی سب پہ قلم پھیر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، نہ صرف تمہاری کوتاہیوں کو قلم پھیرے گا، تمہاری کوتاہیوں کو، گناہوں کو ختم کرے گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں جہنم کا ایندھن بننے سے بچا کے جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، لوگو اس دن صرف دو لوگ ذلت سے بچیں گے اور کوئی نہیں بچے گا، یا تو اللہ کے نبی بچیں گے یا جو نبی کے ساتھی ہوں گے وہ بچیں گے۔ اب ہمارے لیے کسی اور کی نہ بیعت کرنا ضروری ہے، نہ کسی کی امامت مولویت ماننا ضروری ہے۔ ذلت سے بچنے کا ایک ہی رستہ ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی، اس دن ذلت سے صرف نبی بچیں گے، والذین آمنوا معه، جو ایمان لانے کے بعد ان کے ساتھ مل کے رہے، جو نبی نے کہا اس طرح کرتے رہے، باقی سب ذلیل ہو جائیں گے، العیاذ باللہ۔ اللہ ہمیں ایسی ذلت میں مبتلا نہ کرے، اللہ ہم سب کو اپنے نبی کا ساتھی بنا دے، لیکن زبانی کلامی ساتھ نہیں ہوتا۔ والذین آمنوا معه، جو ان پہ ایمان بھی لائیں اور ان کا ساتھ بھی دیں، جو وہ کہتے ہیں ویسے کریں۔
نورہم یسعی، جب چار سو اندھیرا ہوگا، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، دو لوگوں کے لیے اللہ نور پیدا فرمائیں گے جو ان کے آگے اور دائیں ہوگا۔ والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اور یہ بھی اس وقت اتنے خوفزدہ ہوں گے جو اہل ایمان اور انبیاء ہیں، وہ اس وقت اللہ کی منتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ یقولون، وہ کہہ رہے ہوں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ اس نور کو ختم نہ کرنا، یہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا، یہ سب رو رو کے اللہ سے کہیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے، واغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب میرے بھائیو، اگر ہمیں احساس ہے کہ ہم سے بہت سی کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے، تو یاد رکھیں یہ اتنی ہماری زندگی کی اہم ضرورت ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ لوگوں جن کی ذمہ گناہ کوئی نہیں وہ 100 دفعہ مانگتے ہیں، ہمارے تو کوتاہیاں اتنی ہیں کہ ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیں ان کی کیفیت کیا ہے، ایک دعا کا تذکرہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ عرفات کا میدان ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ عرفات کا مقام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقوف کرتے ہوئے جبل رحمت، وہاں ایک پہاڑی ہے جسے رحمت والی پہاڑی کہتے ہیں، جہاں اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا تھا۔ آپ اس کے پاس کھڑے ہیں، دائیں طرف وہ پہاڑی ہے، قبلے کی جانب منہ کیا ہوا ہے، تو وقوف سارا دن کر رہے ہیں۔ میرا اپنا ایک تصور ہے کہ جب سارا دن گزر گیا ہوگا، جن لوگوں نے حج کیا ہے انہیں یہ بات معلوم ہے کہ عرفات کے اندر دن گزارنا ایک بڑا عجیب زندگی کا تجربہ ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کی پوری مووی چلتی ہے اور اسے رہ رہ کے اپنی کوتاہیاں یاد آتی ہے۔ ہر انسان اپنی جگہ پہ اللہ کے سامنے رو رہا ہوتا ہے، کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے سارا دن اسی طرح۔ بالآخر جب شام کا وقت جیسے جیسے قریب ہوتا ہے، سناٹا چھا جاتا ہے، حتیٰ کہ قریب انسانوں کی سانسوں کی آواز آتی ہے۔ مغرب کے وقت کا انتظار کرتے ہیں، جب یہاں سے نکلنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سارا دن کھڑے۔ بالآخر آپ نے ایک ایسے کلمات کہے جو شاید ہم نے زندگی میں کبھی سوچے بھی نہ ہوں۔ آپ اللہ سے کہتے ہیں، اللہم انک تعلم وتری مکانی وتسمع کلامی وتعلم سری وعلانیتی ولا يخفى عليك شيء من امری وانا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی اسألك مسألة المسكين وابتهل إليك ابتحال المذنب الذليل وادعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك ركبته وفازت لك عيناه ونحل لك جسده ورغم لك أنفه رب لا تجعلني بدعاء ربي شقيا وكن بي رؤوف رحيما يا خير المسؤولين يا خير الموتين يا أرحم الراحمين۔ اللہم، اے میرے اللہ، انکا تعلم و ترا مکانی،
تو جانتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں، وتسمع کلامی میری بات کو سن رہا ہے، وتعلم سری وعلانیتی اے اللہ تو میرا ظاہر بھی جانتا ہے اور باطن بھی جانتا ہے، ولا يخفى عليك شيء من امری اے اللہ میری زندگی کا کوئی بھی معاملہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ اے اللہ ایک بھوکے فقیر کی طرح تیری منت کرتا ہوں، المستغیث جو تجھ سے مدد طلب کرتا ہے، المستجیر جو کچھ کیا ہے اس کی اجرت مانگتا ہے، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی اے اللہ ہر کردہ نہ کردہ گناہ کا تیرے حضور اقرار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسألک مسألۃ المسکین اے اللہ اس طرح سوال کرتا ہوں جس طرح ایک مسکین سوال کرتا ہے، وابتہل الیک ابتحال المذنب الذلیل اے اللہ اس طرح گڑ گڑاتا ہوں جس طرح ایک ذلیل گناہگار گڑ گڑاتا ہے، وادعوک دعاء الخائف الضریر اے اللہ اس طرح تیری منتیں کرتا ہوں کر رہتا ہوں جس طرح ایک زخمی زخموں سے چور ہو کے کرتا ہے، من خضعت لک رکبتہ اے اللہ کھڑے کھڑے کمر جھک گئی، وفاضت لک عیناہ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ورغم لک انفہ اے اللہ رو رو کے ناک بھی بہ رہی ہے، رب لا تجعلنی ورغم لک انفہ اے اللہ میری ناک بہ رہی ہے، رب لا تجعلنی بدعائک ربی شقیا اے اللہ جو منتیں تیرے حضور کر رہا ہوں یہاں سے میری دعاؤں کو نامراد نہ لٹانا، وَكُمْ بِي رَؤُوفٌ رَحِيمًا تجھ سے زیادہ شفقت کرنے والا مہربان کوئی بھی نہیں ہے، یا خیر المسئولین اے وہ بہترین ذات پاک جس سے سوال کیا جا سکتا ہے، اے اللہ اسی لیے تجھ سے مانگ رہا ہوں، ویا خیر المعطین اے وہ بہترین ذات پاک جو کسی کو کچھ دے سکتی ہے، اے اللہ تیرا بندہ محمد تیری منت کرتا ہے مجھے بھی عطا کر دے، یا ارحم الراحمین اے دونوں جہانوں میں رحم کرنے والے سب سے زیادہ اللہ تو مجھ پہ رحم کر دے۔ کیا ہم نے بھی کبھی ایسے کلمات کے ساتھ سوچا ہے کہ ہم بھی اپنی دعاؤں کے اندر اپنے رب کے حضور اس طرح گڑ گڑائیں، اس سے اس طرح معافی مانگے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی بہترین کلمات سکھائیے، بہترین دعا بتائیے اور اس کے مانگنے کا بہترین وقت بھی بتائیے۔ آپ نے جو دعا سکھلائی اور جو کرنے کا وقت بتایا، کہا تحیات میں بیٹھو، جب تحیات پڑھ لو، درود پڑھ لو تو پھر اللہ سے یہ دعا مانگو، یہ بہترین وقت ہے۔ جو دعا سکھلائی وہ کیا تھی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے میرے اللہ، اللہم انی ظلمت نفسی میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، ظلما کثیرا بہت زیادہ ظلم کر بیٹھا ہوں، ولا یغفر الذنوب الا انت میرے گناہوں کو تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں معاف کر سکتا، مغفرۃ من عندک معافی تو صرف تجھ سے ملتی ہے، انک انت الغفور الرحیم اے اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے صاحب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سید الاستغفار کے کلمے سکھائے۔ آپ نے فرمایا جو ایمان اور اللہ پہ عقیدہ رکھتے ہوئے صبح انہیں پڑھے گا، اگر اس دن موت آ جائے گی تو اللہ جنت میں داخل کریں گے، اگر رات کو پڑھ کے سوئے گا رات کو موت آئے گی تو اللہ جنت میں داخل کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک
اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. اللہ اکبر. اللہم انت ربی لا الہ الا انت. اے میرے اللہ تو میرا رب ہے، تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی. میں اقرار کرتا ہوں تو نے مجھے پیدا کیا. وَأَنَا عَبْدُكَ. اے اللہ میں تیرا غلام ہوں، تو میرا آقا ہے. وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. اے اللہ اسلام لانے کے بعد میرا اور آپ کا جو درمیان میں عہد وعدہ ہے، اے اللہ اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق اس پہ قائم ہوں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت. اے اللہ ہر اس بات سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں جو مجھ سے غلط کام ہوتے ہیں. ابوء لک بنعمتک علی. اے اللہ جتنے انعامات تو نے مجھ پہ کیے ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں. وابوء بذنبی. اے اللہ اپنے گناہوں کا بھی تیرے حضور اقرار کرتا ہوں. فاغفر لی ذنوبی. اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں تیری ذات کے علاوہ مجھے کوئی معاف نہیں کر سکتا. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ آج کے دن کی گزارشات تھی. ابھی 12 یا 11 دن باقی ہیں. ہم عہد کریں کہ ان دنوں ہم ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جو کچھ زندگی میں پہلے ہو چکا اس سے توبہ کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زندگی میں رمضان آیا اس نے اللہ سے معافی مانگ کے اپنے لیے جہنم کی آگ کو حرام اور جنت اپنے لیے واجب نہ کروا لی، اس کے لیے ہلاکت اور دوری ہے. اے اللہ جن لوگوں کو ہلاکت میں مبتلا کرنے والا ہے، جنہیں اپنی بارگاہ سے دور پھینکنے والا ہے، اے اللہ ہم مسلمانوں میں کسی کو ان جیسا نہ کرنا. اے اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمانا، ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمانا. جو خطائیں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں اے اللہ ان کی معافی کی توفیق بخشنا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بہت سے لوگوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے. اللہ رب العزت سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یہ ایک بہن نے لکھا ہے عورتیں خوشبو لگا کر مسجد میں آ سکتی ہیں. نہیں میری بہنا، عورت کو خوشبو لگا کے گھر سے نکلنا منع ہے. اللہ ہماری بہنوں کو سمجھ عطا فرمائے. ایک سوال ہے اگر روزے کی حالت میں کوئی ٹیکہ لگوائیں، ٹیکہ غذائیت کا طاقت کا نہیں ہونا چاہیے اور وہ درد کے لیے جو مارفیے کا ٹیکہ ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ویکسینیشن کا اگر کوئی مسل میں لگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، ڈراپس ڈالنے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اتنے ایسے نہیں ڈالنے چاہیے جو حلق تک جائیں. رمضان میں فوت ہونے والے کا حساب کتاب نہیں ہوتا، بغیر حساب جنت میں جائے گا یا رمضان کے بعد دوبارہ حساب ہوگا؟ میرے عزیز بھائی، جنگ بدر جو ہے رمضان میں ہوئی تھی. معلوم ہے آپ کو 17ویں روزے کو جنگ بدر ہوئی تھی. ان میں 70 کفار
قتل مقتول ہوئے تھے، اور یہ رمضان تھا۔ دیکھیں یہ ساری جو کیفیتیں ہیں یہ ایمان کے ساتھ منسلک ہیں۔ انسان ایماندار ہو اور اپنے گناہوں کی معافی کو طلب کرنے والا ہو، اس کی زندگی میں شرک نہ ہو تو شاید ایسا ہو جائے، وگرنہ ہر کے لیے یہ قاعدہ قانون نہیں ہے۔ ایک بھائی نے کہا دوسرے مسالک کے لوگ اہل حدیثوں پر اعتراض کرتے ہیں ہم فرض نماز کے بعد دعا کیوں نہیں مانگتے؟ میرے پیارے بھائیوں، میں کئی دفعہ عرض کیا ہے، ہم وہ اذکار پڑھتے ہیں جو رسول اللہ نے حکماً فرمائے ہیں۔ تو آپ ان میں سارے کے سارے دعائیہ کلمات ہیں۔ سلام پھرتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہماری طرف متوجہ ہوتے، آپ کی زبان پہ ہوتا اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو کہا فی کل دبر الصلاۃ، ہر نماز کے بعد یہ پڑھو رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آپ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو کہا کہ تم یہ پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ آپ نے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جو شخص نماز کے بعد سورۃ آیت الکرسی پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، ادھر موت آئے گی تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ آیت الکرسی الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو شخص نماز کے بعد معوذات قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھے گا، دیکھی اندیکھی چیزوں سے اللہ اسی کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ ہم انشاءاللہ ان تینوں کل پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اور اس کے بعد 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ نے فرمایا زبد البحر، سمندر کی جاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہمیں یہ اللہ کا احسان ہے، ہم وہی کلمات ادا کرتے ہیں جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے کیے اور آپ نے اس کا حکم دیا۔ جہاں تک یہ رسمی دعا ہاتھ اٹھا کے مانگی جاتی ہے، اگر کسی بھائی کے پاس قرآن یا سنت میں سے کوئی دلیل ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے پوری زندگی کسی ایک نماز کے بعد بھی ایسا کیا ہے تو انشاءاللہ میں پوری زندگی نہیں چھوڑوں گا۔ اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو ہم ضرور کریں گے۔ تو اگر اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا تو جس وقت آپ نے کیا ہم اس وقت کریں گے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ پتھر مثلاً فیروزہ یاقوت وغیرہ چاندی انگوٹھی میں پہننا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اگر کوئی انسان ان سے توقعات وابستہ کرتا ہے، جس طرح عموماً لوگوں کا ذہن ہے کہ یہ میرے ستار کے ساتھ ملتا ہے اور میری قسمت پہ اثر انداز ہے، تو وہ کفر کی حالت میں شخص رہتا ہے۔ اگر اسی حالت میں موت آ جائے تو کافر مرے گا، مسلمان نہیں مرے گا۔ اگر تو ان پتھروں کے ساتھ ہم نے عقیدہ وابستہ کیا ہوا ہے کہ یہ ہماری زندگی کے ساتھ یا ہماری خیر کے ساتھ میچ کرتا ہے تو پھر قطعاً غلط ہے۔ اگر صرف ویسے شغلن پہنتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ میں عرض کر دوں یہ فیروزہ یہ ایک مشابہت ہے۔ فیروز ابو لولو یہ وہ خناس تھا جس نے حضرت عمر کو شہید کیا تھا، اور جو شیعہ مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ فیروزے کو مقدس سمجھ کے پہنتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیروز ابو لولو کا نشان ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان کی مماثلت نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا قیامت کے دن اللہ انہی کے ساتھ اسے اٹھائے گا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کیا عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں؟ ہاں، جنازے کے ساتھ نہیں جا سکتی، اگر مسجد میں موجود ہیں تو مسجد میں جنازہ آیا ہے پھر پڑھ سکتی ہیں، جس طرح اماں جی عائشہ نے پڑھا تھا۔ اسی طرح جنازے میں اگر ایک آدمی بعد میں شریک ہوتا ہے تو اس میں علماء کے 2 اقوال ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض کفایہ کہا ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس پہ گناہ نہیں ہے، اگر دوسرے لوگ پڑھ رہے ہیں
تو پھر بھی اگر کوئی پڑھتا ہے بعد میں داخل ہوتا ہے تو جس طرح نماز بعد میں ادا کر کے پوری کر لیتے ہیں اس طرح وہ تکبیرات پوری کر لے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اس وقت ٹھہر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں قبر کے اوپر جنازہ پڑھا تھا، اس طرح وہ قبر کے اوپر جا کے جنازہ اس کا پڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کے جنازے پر 40 مومن لوگ اس کی بخشش کے لیے، ہاں یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، لیکن یہاں شرط ہے کہ مرنے والا بھی مومن ہونا چاہیے۔ اگر اس کے ذمے کچھ کوتاہیاں ہیں تو وہ ان کی دعا کی وجہ سے اللہ معاف فرما دیں گے۔ ایک شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیں، من مات لا تشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو بندہ اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، اللہ اسے ضرور جنت میں لے جائیں گے، بے شک دوسرے گناہ موجود بھی ہوئے، وہ اپنی سزا بھگت کے چلا جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جس بندے نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اس نے توبہ نہیں کی، اللہ اسے جہنم میں داخل کریں گے، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے۔ میرے عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کے جمعوں میں آپ کے سامنے اس ادارے کے لیے التماس کرتا ہوں، اللہ آپ کے مالوں میں عزتوں میں برکت عطا فرمائے، آپ اس طرف توجہ فرمائیں۔ اللہ مالک سے دعا ہے اللہ اپنے اس گھر کو قیامت تک قائم رکھے، اللہ اسے ہمیشہ لوگوں کی خوشیوں اور غمیوں کا مرکز جس طرح بنایا ہوا ہے اسی طرح بنائے رکھے، لوگوں کو یہاں اے اللہ بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اے مالک الملک، تیرے اس گھر میں بیٹھ کے لوگ قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، بچے قرآن حفظ کرتے ہیں، قرآن کی تصحیح کرتے ہیں، اے اللہ کتاب و سنت کو پڑھتے ہیں اور اس کی دعوت کے لیے پھیلتے ہیں، یہ سارے کا سارا آپ کا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ ہر شخص کو جس نیت کے ساتھ جیسے بھی وہ اللہ کے اس گھر کی معاملت کر رہا ہے، چاہے وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنے زبان کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اے اللہ ہر کی اس نیکی کو قبول فرما لے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی